علی ہے، جس نے اپنا نفس دے کے مر دیا ہے وہ علی ہے۔ میرے مالک تجھے زیبا ہو خدائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ صلوات پڑھنے کا اللہ اتنی عظمتوں کا مالک ہمارا مولا، اتنی عظمتوں کا مالک ہمارا مولا، مگر زمانے نے دشمنی نے کیسے کیسے رنگ بدلے، اور امیر المومنین کو عین عالم سجدہ میں روزے کی حالت میں ابن ملجم ملعون نے قتل کر دیا۔ مولا کا تابوت مسجد میں رکھا ہوا، کثیرا میسرنا شب ان سعادت وکابہ ولادت و مسجد شہادت۔ میرے مولا دنیا میں آئے تو خانہ کعبہ میں قدم رکھا، اور جب آخری سفر شروع کیا تو مسجد سے شروع کیا۔ ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار فرد امیر المومنین پہ اس طرح سے لگائی کہ میرے مولا کا سر شراب ہو گیا۔ اب انہیں سے مسائل سناؤں جو مولا نے کہا ہے۔ ایک مٹھی خاک امیر المومنین نے اٹھائی اور اسے اپنے سر پہ ڈالا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے امیر المومنین نے اپنے زخم پر خاک ڈالی، خون کا غبارہ اٹھ کر محرابوں کو رنگین کر گیا، اور خدا کی قسم نہ جانے کس ساعت میں وہ خون علی کا محراب کوفہ پر لگا تھا کہ آج بھی 21 ماہ رمضان المبارک کو مسجد کوفہ کی محراب سرخ ہو جاتی ہے۔ یہ روایتیں آپ نے بہت سی جگہ سنی ہوں گی۔ عین 13 رجب کو خانہ کعبہ میں وہ شراب جو ہے وہ پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، جس طرف سے امیر المومنین کی مادر گرامی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی، اور جس طرف سے امیر المومنین اپنے مادر گرامی کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر آئے تھے، 13 رجب کو وہ نشان پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے 21 ماہ رمضان المبارک 19 ماہ رمضان المبارک کو محراب کوفہ سرخ ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں، جن کے پاس اصلی خاک شفا ہو وہ ہمارے ذات کی تعریف کرے گے کہ خاک شفا بھی روز عاشوراء سرخ ہو جاتی ہے، جو حسین کے خون کی گواہی دیتی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس روایت سے مسائل کو شروع کروں جو اللہ کے گھر کی روایت ہے۔ ارباب تاریخ نے اور علامہ نجم الحسن کراروی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ علی کے سر سے ضربت لگنے کے بعد بیت المقدس سے جب کوئی نیند اٹھائی جاتی تھی تو تازہ خون جوش مارتا ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ اس روایت کے بعد آپ اپنے آنکھوں سے آنکھوں کو نہ روک سکے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم سرکار امیر المومنین کے غم میں رونے کا حق ادا کر لیں، اور مولا کے ماتم کا حق ادا کر لیں۔ آج 21 رمضان ختم ہو رہی ہے، شب آنے والی ہے، لٹ گیا جھگڑا کا گھر، لٹ گیا مصطفیٰ کا چمن، جانشین مصطفیٰ کے سر پہ ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی۔ امیر المومنین نے فرمایا خود کو برب اللہ، دارے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ ادھر جبریل امین نے اپنے سر سے تاج بھیج کے فرمایا خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، اور وزیر محمد مصطفیٰ خلیفہ رسول دنیا میں قتل کر دیا گیا۔ اداکاروں اور ماتمداروں، ایک اور آواز بھی جو آپ وہاں مسجد میں مسائل میں سن رہے تھے، قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ آج کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آج کی اس مسجد کا بانی کون ہے؟ پڑھتے غیب میں ہمارا امام جو ہمارے ساتھ سب سے جب علی کے غم میں رونے میں مصروف خدا کی قسم اگر ہم اپنے آخری امام کو روتا ہوا دیکھتے تو آنکھوں کو نہیں روک سکتے۔ ہمارا امام سب رہتا ہے، ایک بات انسان کا کردار بلایا نہیں جا سکتا۔ وہ نئی بات اس نے جلوس کو قائم کیا، یہاں کی معتبر شخصیتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ طریقہ جس نے جلوس کو قائم کیا تھا، تو جلوس کے پیچھے پیچھے نکل کے دہاڑ میں مار مار کر رویا کرتی تھی
آج ان کو دنیا یاد کر رہی ہے. انہوں نے جلوس قائم کیا تھا. کوئی ظاہری طاقت و ثروت دولت و حکومت ان کے پاس نہیں تھی، مگر جو ولایت کی دولت تھی اس بنیاد پر امیر المومنین کا یہ تابوت کو نکالا کرتی تھی اور اپنی واضحانہ عقیدت کا ثبوت دیا کرتی تھی. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی خاصیت ہمارے اندر ہو جس سے زمانہ ہمیں یاد کرے. آج اس مجلس سے اس انداز سے روک کے اٹھیے کہ پردہ غیب سے آواز آئے آخری تم نے ہمارے جس امیر المومنین کا ماتم کر دیا. ہم اور آپ ہونے کے لیے یہاں پر اکیلے نہیں ہیں، مرسل اعظم مدینے کے رونے کے لیے آئے ہیں. جنت البقیع کے عمر بیاض سے فاطمہ علی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں. امام حسن کی مادر گرامی کے ساتھ تشریف لائے ہیں. ہاں ایک آقا اور آیا ہے اپنے بابا کا پرسہ قبول کرنے کے لیے. ہمارا اور آپ کا آ کر بلائی شہزادہ حسین اپنے بابا امیر المومنین کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آیا ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسی منظر کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اداکاروں راضی کہتا ہے جب سختی حالت میں امیر المومنین اپنے دولت سرا پہنچتے ہیں تو جناب زینب نے اپنے بابا کو دیکھ کر طرف سے فرمایا بابا اماں کے بعد ایک سہارا تھا، اب اگر زینب کو کوئی ضرورت ہوگی تو کسی طرح سے بابا ہمارا سہارا توڑ کے آپ جا رہے ہیں. جناب ہم نے کوئی خون بھی اسی طرح سے بیان کر رہی تھی. امام حسن حسین علیہ السلام کی طرف کے بیان کر رہے تھے. راضی کہتا ہے اسی اسنا میں امام حسن علیہ السلام نے ایک طبیب کو بلایا کہ ہمارے بابا کی حالت کو دیکھ کے بیٹوں کا جو طریقہ ہوتا ہے اور سند علی امام حسن علیہ السلام نے بھائی کے طبیب کو بلایا اور کہا کہ طبیب سے دیکھو کہ میرے بابا پر زہر کا اثر کس قدر ہوا ہے. تو طبیب نے کہا یہ زہر جو جس میں تلوار بجھائی گئی تھی سارے مصر کو قتل کرنے کے لیے کافی کار جس شہر سے وہ تلوار بھی مسلم ملون خدا لانت کا جس نے مسلم ملون پر جس شہر میں اس نے تلوار کو بلایا تھا وہ شہر پورے مصر کو قتل کرنے کے لیے کافی تھا. طرف کے پردے سے ایک آواز آئی کبھی یہ تو بتا کہ کوئی صورت ہے میرے بابا کی بچنے کی. جو طبیب نے کہا کہ شہر ان میں جناب تک پہنچ چکا ہے، جاور ہونے کی کوئی امید نہیں تھا. کبھی کوئی صورت تو بتا میرا بابا بچ سکے تو طبیب نے کہا جتنا ہو سکے. مجھے یقین ہے کہ اس روایت کے بعد آپ کو پنر ہو پائیں گے. آپ جتنا زیادہ ہو سکے امیر المومنین کو دودھ پلایا جائے اس سے زہر کا اثر کم ہوگا. تاریخ دوسرے میں جب یہ خبر عام ہوئی اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے ہوئے دودھ پلا دیجیے. جتنا زیادہ دودھ امیر المومنین دیں گے زہر کا اثر کم ہوگا. ہاتھوں میں اپنے دودھ لیے ہوئے حاصل ہو گئے. ہمیں یاد آ گئی کربلا 3 دن کا پیاسا بچہ آغوش میں لیے ہوئے حسین مظلوم عمر سے کربلا پہ حاضر ہے. اس طرح مقرر غلط ہو رہی ہے. ایک دائروں میرا بچہ 3 دن سے پوچھ جاتا ہے تم آئے سے ایک گھونٹ پانی پلا دو مگر لشکر سے کوئی نہ آیا. تو میرے مولا نے جناب نبیسور کو کلیجہ چاہیے مسائل پڑھنے کے لیے اور مسائل سننے کے لیے اور رونے کے لیے معصومین کی توفیق چاہیے. جو بے ساختہ ہوتے ہیں وہ ولایت کا اثر ہوتا ہے. ولایت جتنی بلند ہوتی ہے اتنی جلدی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور آنسو محبت کی علامت ہوتے ہیں. علامت سنیں گے آپ. راوی کہتا ہے کہ مظلوم کربلا نے جلدی ہی ریتی پر اپنے شیخار کو لٹا دیا. اللہ کا شہزادہ چھوٹے چھوٹے قدم زمین پر مارتا رہا مگر بجانے کے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. بہت مناسب ہے کہ اگر میں کہہ دوں اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ روزہ رکھے تو گھر والے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے سے ٹھنڈا پانی اور شربت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں بچہ ہے کیا حرکت لے کے آئے تھے کہ اپنے بنائیں گے مگر حسین نے یہ دیکھا کہ حضور دل قرار میں تیر توڑا اور علی اصغر کی طرف آ گیا.
بچہ سدا ہو گیا، یہ بچہ امام کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا اور اللہ نے منصوبے سے بنا بس دو فکر اور مسائل کے سنے انشاءاللہ ہمیں روز نہیں اٹھیے گا۔ پھر ابھی کہتا ہے کہ مولا کائنات کو دودھ پلایا جانے لگا، ایک عمل اور سن لے میرے مولا کا، دودھ پیتے پیتے امیر المومنین کی نگاہ ابن ملجم پر پڑی، کیا آل محمد سے مولا کے چاہنے والوں کو واقعہ ذرا اسے محسوس ہوتے ہیں ملجم زیادہ ہے مشکل ابھی برداشت کر سکے ثابت ہے میں نے میرا مولا برداشت کر سکا میں حسن کو قریب بلایا بیٹا حسن دیکھو اتنے مشکل اس کی مشکل ابھی ہوئی میرا اشتہار پیلا کر دو اور یہ کام اسے جا کے پلا دو۔ ہاں میں کیسے آپ کو یاد دلاؤں مظلوم کربلا نے شمر ملعون سے کہا تھا ایک چیز اگر ستار جانور تباہ کرتا ہے تو مجھے پہلے پانی پلا دیتا ہے، مجھے تباہ کر دینا مگر میں 3 دن کا پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دے۔ شمر ملعون نے جواب دیا ہے حسین اگر ساری کائنات پانی پانی ہو جائے تو پھر ہم تمہیں ایک قطرہ آب نہ دیں گے۔ امیر المومنین کے فرمایا حسین ابن ملجم سے آتا ہے کہ جانے شیر لے جاؤ اور ابن ملجم کو پلا دو، بیٹا یہ پیاس ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائے جو علی اپنے قاتل کی پیاس برداشت نہ کر سکے اس کی تمنا عباس کربلا میں بچوں کی پیاس کو کیسے برداشت کرتا، مکے سکینہ کو لیا خدا سے پہنچے مسکینے کو بھرا سکینہ میں لگ گیا اور پانی بہنے لگا، ادھر پانی بہنے لگا ادھر عباس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، جب سارا پانی بہ گیا تو عباس نے طرف کے فرما عباس اب کھلنے لے جانے سے کوئی فائدہ نہیں، سارا پانی بچ چکا ہے اب اللہ کو سنیں گے۔ ادھر جناب سکینہ جب قطع چلنے لگا تو ہاتھ کے بچے جناب سکینہ کے قریب آ گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آزادی ہمارے ہوش سوکھے ہوئے ہیں، ہماری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جب ہاتھ کے جگہ پانی لائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں پلائیے گا۔ سکینہ نے فرمایا ہاں بچوں سے میرا جیسا پانی لائے گا تو سب سے پہلے میں تمہیں پلاؤں گی، مگر راوی کہتا ہے جب علم جھکنے لگا تو سر صاحبہ میں کھڑی سکینہ اپنا گنگا سے دعوت پھیلاتی ہے، میں نے میرے سرور سے کہا میں نے بچوں کو وعدہ کیا ہے کہ انہیں پانی پلاؤں گی، میرے چچا کی خیر کر، مگر جب منہ میں ڈوبا ہوا علم کا یہ پیما بنایا تو جناب سکینہ نے فرمایا اے چچا میں نے پانی مانگا تھا